السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید معتقد، جیسا کہ آپ جانتے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائیوں سے بچانا ہے، ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم نے یہ ہفتہ واری اجتماع کا عمل میں لایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عقیدے اور افعال اور ہمارا اخلاق کی بھی تربیت ہو جائے، تزکیہ ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ ہم نے یہ اجتماع شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارے آخری سانس تک اور ہمارے جانے کے بعد بھی جاری اور ساری رکھے، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ یہ اتوار میں بسم اللہ شریف کے فضائل کو بیان کروں، لیکن جب میری نظر پہنچی تو شہزادہ رسول سرکار سیدنا علی اوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے یہ دن ہے۔ دو روایت ہے، ایک روایت میں 18 محرم آپ کی شہادت، آپ کا عرس کا دن ہے، اور ایک روایت ہے 25 محرم۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کا یہ ہفتہ واری اجتماع فضائل سرکار سیدنا علی اوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و منقبت بیان کیا جائے گا۔ ہم کیا ان کی شان اور منقبت بیان کر سکتے ہیں جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ اہل بیت کا مبارک گھرانہ ہے، اور یہ وہ مبارک گھرانہ ہے جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے پر فرض کی ہے۔ لہذا میں جو آیت مبارکہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اور مسند الفردوس حدیث کی ایک مشہور اور معروف کتاب، اس میں امام دہلیمی نے ایک حدیث کو روایت کرتے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل بیت کی ایک دن کی محبت 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اہل بیت کی ایک دن کی محبت، سوچئے کہاں 60 سال کی عبادت
اور کہاں اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا۔ لہذا یہ تو دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب دے گا ایک دن کی محبت میں، رہی آخرت میں تو جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا ایک اور حدیث پاک جو جامع صغیر میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ پیارے آقا رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دیا کرو۔ ایک، اپنے نبی سے محبت سکھاؤ، یہ خاص طور سے جو اولاد والے اپنے نبی سے محبت سکھاؤ۔ دوسرا، اپنے نبی کے اہل بیت یعنی گھر والوں سے محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ اس حدیث کی ترتیب پر آپ غور فرمائے، پہلے پیارے آقا رحمت کونین کہہ رہے ہیں کہ میری محبت، دوسرے نمبر پر کہہ رہے میرے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کو آخری میں رکھا۔ تو اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے علماء کرام نے بیان فرمایا، پتہ چلا کہ جس کے دل میں محبت رسول اور اہل بیت اور صحابہ ہوتے ہیں انہی کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں قرآن کی تعلیم کو لاسٹ میں رکھا گیا ہے۔ لہذا اور ایک حدیث پاک تو خود سرکار سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرماتے کہ سنو میں حسن بن محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آپ ہے تو مولا علی کے بیٹے لیکن کہتے ہیں تو میں حسن بن محمد ہوں، کیونکہ میرے پیارے آقا رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کی نسل اس کے والد سے چلتی ہے، لیکن مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے ذریعے آگے بڑھایا، اور اس لیے یہ ابن رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں حسنین کریمین۔ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو کہ میں حسن بن محمد ہوں، پھر کہتے ہیں میں حسن بن بشیر ہوں، کیونکہ ایک لقب ہے ہمارے آقا کا قرآن میں بشیر یعنی خوشخبری دینے والا۔ پھر سرور آگے فرماتے ہیں امام حسن پاک لوگوں سنو میں حسن بن نذیر بھی ہوں، حسن بن محمد بھی ہوں، حسن بن بشیر بھی ہوں، حسن بن نذیر بھی ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں میں حسن بن رحمت کونین رحمت اللہ العالمین بھی ہوں، یعنی حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کے القابات کو گناتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں لوگوں سنو میں وہ ہوں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے اور فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے لوگوں سنو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کی محبت سارے مسلمانوں پر فرض کر دی ہے۔ لہذا یہ ایسا مبارک گھرانہ ہے جہاں قرآن ان کی تعریف کو بیان کرتا ہے، احادیث مبارکہ میں ان کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آئے سید سجاد جن کا لقب ہے زین العابدین، جن کا لقب ہے اور جن کو والد نے نام علی اوسط رکھا تھا، آپ ان کی بارگاہ یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ المنورہ میں ہے، امام زین العابدین کی ولادت مبارکہ مدینہ المنورہ میں دور فاروق اعظم میں ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جو ہے آپ کے والد امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ آپ کی ماں جو ہے شہر بانو ہے۔ آپ کی والدہ شہر بانو کے بارے میں آتا ہے
کہ دور خلافت میں یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایران یعنی کسرا اور قیصر فتح ہوئے، یہ سمجھے کہ کسرا ایران کو کہتے تھے، قیصر ملک روم کو کہتے تھے. یہ دونوں ملک اپنے دور کے، جیسے آج کے دور میں امریکہ ہے، اس دور کا سپر پاور یہ ملک تھے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا. تو کسرا کی 3 بیٹیاں سگے، وہ تینوں بیٹیاں جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے. جب مال غنیمت آیا ساتھ میں، سارا مال تقسیم ہونے کے بعد، بٹنے کے بعد، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ شہزادیاں ہے، بادشاہ کی بیٹیاں ہے، تو ان تینوں شہزادیوں، تینوں بیٹیوں کو، تینوں بہنوں کو فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا کہ جب یہ شہزادیاں ہے تو شہزادیاں ہے، رانیاں ہیں، تو بڑے ناز سے پلتے ہیں اور ان کا رہنا کہنا سہنا ہر چیز کا ایک الگ رہتا ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کا نکاح بھی شہزادوں سے ہونا چاہیے. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا. آپ نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے کہ ان کا نکاح شہزادوں سے ہونا چاہیے. تو آپ نے کہا شہزادوں کو سامنے کھڑا کر، یعنی خاص طور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اپنے بیٹے فاروق اعظم نے اپنے بیٹے ابو بکر کے صدیق کے بیٹے کو بھی سامنے رکھا اور ان تینوں بہنوں کو کہا کہ آپ لوگ دیکھ لے کہ ان میں سے کون کن سے نکاح کرنا چاہتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی شہزادی تھی بادشاہ کی، راجہ کی، جس کا شہر بانو نام تھا، وہ بار بار سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی اور نظر نیچے کر لیتی، یعنی یوں سمجھے کہ وہ غور سے دیکھ رہی تھی کہ میں نے ان کو دیکھا. آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اگر کوئی ہم کو غور سے دیکھے تو یہ کیا بات ہے، تو کہنے میں نے آپ کو دیکھا ہے، آنے کا پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے. تو مولا کائنات نے بھی اس بات کو غور کیا اور فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم حسین کو غور سے دیکھتی ہو. تو شہر بانوں نے کہا کہ جب یہ ہمارے علاقے میں آپ کی فوج آئی اور میرے والدین نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں قلعوں میں جو قلعے وغیرہ رہتے ہیں وہاں پر آج بھی ایک کمرہ خاص رہتا ہے جہاں پر جنگ کے دوران رانیاں، راجہ جو اپنے رانیاں اپنی بیٹیوں کو اس خاص کمرے کے اندر رکھتے ہیں. جہاں کوئی چھپا ہوا کمرہ بولے، انڈر گراؤنڈ کمرہ بولے، جہاں کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ایسا خاص کمرہ اگر ہم جنگ ہار بھی جائے تو پھر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لہذا بڑی بہن کہتے ہیں شہر بانو کہ جب ہمارے والد نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور جنگ کے لیے چلے گئے تو رات کا وقت تھا، اچانک ہم تینوں بہنیں اس بند کمرے میں سو رہے تھے. میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک اجالا روشنی جو ہے میرے کمرے میں، اس کمرے میں چاہتے، جبکہ اندھیرا گپت تھا لیکن روشنی آ گئی. میں حیران ہو گئی کہ اتنی رات کو اچانک اتنی روشنی کہاں سے آ گئی. اتنے میں ایک نورانی چہرے والے اس روشنی سے باہر آئے اور کہا، جب وہ بڑی بہن کہتے میں نے حیران ہوگا کہ اتنے بند کمرے میں اتنی وقت اور اچانک روشنی آنا، اس میں سے ایک نورانی چہرے والے باہر آنا. اور اس بڑی بہن نے کہا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں نے تجھے اپنے بیٹے حسین کے لیے پسند کیا. میں اپنے بیٹے حسین کے لیے تمہیں پسند کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا امام حسین کا بھی چہرہ بتایا گیا اور وہ شہر بانو کہتے اس کے بعد اجالا ختم ہوا. میں صبح جب ہوئی تو میں حیران تھی کہ بھئی یہ خواب ہے یا سپنا ہے یا خیال ہے، لیکن جب جنگ ہم ہار گئے اور ہمیں یہاں لایا گیا تو وہی چہرہ تھا جو میں نے رات میں دیکھا تھا. اس لیے میں بار بار ان کی طرف دیکھتی ہوں کہ ان کے ساتھ میرا نکاح رات ہی میں آپ کے نبی نے پڑھا دیا ہے.
الغرض فضائی تجدیدی نکاح ہوا. یہ کون ہے شہر بانو جن کو سرکار رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کر ایک دن پہلے نکاح پڑھا کر جاتے ہیں؟ یہ حضرت زین العابدین کی ماں ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بیوی ہے. مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جو بچپن کے حالات ہیں، نوجوانی کے حالات ہیں، وہ کربلا کے واقعے کے بعد زیادہ ملتے ہیں کیونکہ وہ دور بہت فتنے کا دور تھا. اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے تو مورخین جو ہے زیادہ تر ادھر توجہ دی. لہذا اتنا ضرور ملتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں زیادہ وقت اپنے دادا یعنی مولا علی کے ساتھ گزارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، زیادہ گزارا ہے. زیادہ تر آپ کو یعنی حضرت علی کو آپ سے اور آپ کو مولا علی سے بڑا لگاؤ تھا. زیادہ وقت آپ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کے ساتھ وقت گزارا ہے. اور آپ نے اپنی دادی جان یعنی طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ نے ان کے وقت بھی چند وقت گزارا ہے. اور آپ جب ذرا ہوش سنبھالا تو آپ نے اپنے دادا سے بھی پڑھا، باب العلم مولا علی سے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے دیگر کئی جو ہے صحابہ تابعین سے بھی آپ نے علم حاصل کیا ہے کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے. اور تابعی کے بارے میں پیارے آقا نے جو ارشاد فرمایا، جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. پھر میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ سب سے اچھا زمانہ میرا، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد والا زمانہ بھی اچھا زمانہ. تو اس اچھے زمانے میں پیدا ہوئے جس کی بشارت پیارے آقا رحمت کونین نے دی. اور آپ جو ہے حسین پاک کے بیٹے اور مجلے بیٹے. اور پھر آپ نے اپنے خاندانی وراثت یعنی آپ ایسا نہیں کہ بھائی ولی کے گھر میں قطب کے گھر میں پیدا ہو تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، آپ اپنے والد سے بھی علم حاصل کرتے ہیں اور اپنے چاچا امام حسن پاک سے بھی علم حاصل کرتے ہیں. اور آپ کو سیدہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کئی امہات المومنین سے بھی آپ نے علم حاصل کیا. یہاں تک کہ میں ذرا یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، شہاب زہری، یہ تابعی کے دور کے بہت بڑے محقق اور محدث گزرے، علامہ شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے بڑے تابعی نے یہ بات اعلیٰ اعلان کہا ہے کہ مدینہ المنورہ میں آپ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا، یعنی امام زین العابدین. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیں آپ. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک تو یہ پتا چلے کہ شہزادہ گھر میں پیدا ہو تو ایسا نہیں کہ اس کو علم حاصل نہ کرنا کوئی ضروری نہیں. یہاں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا اتنا جذبہ اور شوق تھا کہ جہاں کہیں بھی اگر مدینہ پاک میں علم کی محفل دیکھتے وہاں آپ بیٹھ جاتے. ایک مرتبہ تو زید بن اسلم جو آپ کے غلاموں میں سے تھے وہ لیکن غلام تھے لیکن بڑے محدث و فقیہ تھے، وہ کسی چیز پر درس دے رہے تھے، ان کی محفل میں جا کر یہ عاجزانہ طور پر بیٹھ گئے. یعنی علم کا شوق اور جذبہ، آج ہمیں یہ جذبہ یہ شوق جو ہے بالکل ختم ہوگا. علم ایک اجالا ہے، نور ہے جو آپ کے اندر سے گندگی کو ختم کرتا ہے، آپ کے اندر سے جہالت کو ختم کرتا ہے، آپ کے اندر سے علم نافع عطا کر کر آپ کے دل دماغ میں اچھی اخلاق پیدا کرتا ہے. وہ علم ہے. بزرگان دین بھی جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہے، لیکن آج اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. الغرض امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
جن کا نام علی اوسط تھا، ان کے بارے میں ایک بات ہے کہ پھر آپ نے فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے حافظ۔ حافظ اس کو کہتے ہیں جو قرآن کو بغیر دیکھے یاد کرے، لیکن وہ محدث نہیں ہوتا۔ محدث، اگر حافظ کے ساتھ محدث میں تو یہ الگ بات ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جو 2-3 لاکھ احادیث سند کے ساتھ یاد کرے، یاد رکھے بغیر دیکھے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ تو کوئی حافظ ہوتا ہے تو کوئی محدث ہوتا ہے تو کوئی حافظ، کوئی جو ہے مفسر ہوتا ہے۔ لہذا یہ الگ الگ علم کے ایک اسٹیٹج ہے، لیکن فقیہ وہ ہوتا ہے جو سارے علم کا ماہر ہوتا ہے، ہر علم کا ماہر، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ فقیہ کے ایک آسان لفظوں میں نے معنی کیا جو سارے علوم کا میں ماہر ہو، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، تاریخ کا علم ہو، ہر علم میں جو ماہر ہو اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو علامہ شہاب زہری جو اپنے دور کے تابعی بزرگ گزرے ہیں، چاہے وہ ہو سعید بن مسیب ہو، انہوں نے کہا کہ مدینہ المنورہ میں آپ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا، امام زین العابدین سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد بن باقر کو پڑھایا ہے، یہ دولت آگے منتقل ہوئی۔ امام محمد بن باقر نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو پڑھایا ہے، اور یہی امام محمد بن باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، ان دونوں سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھا ہے۔ نعمان بن ثابت جن کا نام امام اعظم ابو حنیفہ، جس کے جو فقہ حنفی جس کا ہم تقلید کرتے ہیں، تو پتہ کیا چلا امام اعظم کے پاس جو فقہ آیا ہے وہ آیا ہی زین العابدین کے ذریعے سے ہے، امام زین العابدین کے ذریعے سے آیا ہے۔ امام محمد بن باقر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ امام جعفر صادق نے اپنے والد امام محمد باقر سے بھی پڑھا ہے، اپنے دادا امام زین العابدین سے بھی پڑھا ہے، تو ان دونوں کی خدمت پر رہ کر امام اعظم ابو حنیفہ بنے ہیں، فقہ کے بڑے ماہر بنے ہیں۔ تو اگر کوئی اہل تشیع ہمیں جانا دے کہ بھائی فقہ جعفریہ کو چھوڑ کر تم فقہ حنفیہ کو کیوں اپناتے ہو، تو کہنا بابا امام اعظم کے پاس جو فقہ ہے وہ فقہ ہی کا نام جو وہ امام زین العابدین کا ہے، امام جعفر صادق کا ہے، امام محمد بن باقر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تھوڑا یہ علمی میں مباحثہ آپ کے سامنے کر رہا تھا امام زین العابدین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کا تقوی پرہیزگاری عمل کیسا تھا کہ آپ کو کئی لقب مشہور ہوئے ہیں، ایک آپ کے لقب ہے زین العابدین، اس لیے زین العابدین کا لقب آپ کو ملا ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو مرزا انجینئر کو بڑا چرکا لگا، کہنے لگا اگر 1 منٹ میں 1 رکعت بھی پڑھ لے جائے تو 1000 رکعت کہاں سے پڑھ سکتے ہیں پوری رات میں، اتنی بڑی تو رات ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، لہٰذا یہ آپ کی کرامت ہے، اس لیے آپ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب پڑا زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کا سر کا تاج۔ پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے نماز پڑھتے تھے، اتنا نماز پڑھتے تھے، یعنی عمل تقوی پرہیزگاری نماز کا یہ حال تھا کہ اگر کثرت سے نماز یا پیشانی پہ دبا آتا نا، بلکہ آپ کی پیشانی کے وہ چمڑا تھا وہ گھس گیا تھا، اور نماز میں جب رہتے تو آپ کو پوری توجہ لگا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک سانپ آپ کے اندر آیا اور آپ کے پورے جسم میں پھرا، یہاں تک کہ آپ کے انگوٹھے کے پیر کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا۔ آپ بالکل جنبش بھی نہیں کرے، ہلے تک نہیں، پوری توجہ لگا کر اللہ تعالی کی عبادت میں لگے رہے، یہاں تک کہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھا۔ اس درمیان سانپ نے 2 سے 3 مرتبہ آپ کے پیر کے انگوٹھے پاک کو کاٹتا ہے، خون نکل جاتا ہے، لیکن نہ آپ ہلتے ہیں، جنبش ہوتی ہے، کچھ نہیں، بس اللہ تعالی کی عبادت
عبادت میں بالکل جیسا آپ کا طریقہ تھا اس طریقے کے ساتھ، یعنی بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ پوری نماز مکمل ہونے کے بعد جب اس سانپ کو پکڑتے مارے جاتے ہیں تو اچانک وہ سانپ ایک روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضور مجھے ماریے مت، میں جنات ہوں، میں نے اس طریقے سے بڑے بڑوں کو بٹکایا ہے لیکن میں نے آپ کے پیر کو اتنے بار ڈسا، ارے وہ تو دور کی بات ہے، آپ کا جسم ہلا تک نہیں ہے، یقیناً آپ امام زین العابدین ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کو زین العابدین کا لقب جو ہے اس طرح سے ملا کہ آپ عبادت گزاروں کے بھی سر کے تاج ہیں، اس یوں ہی نہیں مل جاتے لقب۔ مدینہ پاک تابعی کا دور تھا، بڑے بڑے صحابہ تابعی زندہ تھے، متقی پرہیزگار لوگ زندہ تھے، ان میں آپ کا مقامی اجاگر ہونا آج کے جیسا دور نہیں ہے، وہ دور تابعی کا دور، جس دور کو سرکار نے کہا اچھا دور ہے، وہ دور میں اچھے لوگ ہوں گے، کیسے کیسے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ لہذا یہاں تک کہ ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے، آپ کے بیٹے امام محمد بن باقر چھوٹے تھے، رینگتے رینگتے بوری کے اندر گر گئے، لوگوں نے کہا بچہ گر گیا، چیخ اور پکار کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگی، آپ کی اہلیہ نے پکار پکار کر کہا، آپ کی امام زین العابدین کی جو اہلیہ تھی مقدس بیوی، وہ بیٹی تھی امام حسن پاک کی، لہذا اپنے چاچا کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا تھا، لہذا وہ بھی چیختے رہی اور کہا کہ یہ کیا غضب ہے کہ بچہ گر گیا ہے اور پانی کا کنواں بڑا گہرا ہے، کوئی جا نہیں سکتا ہے، لیکن آپ جنبش نہیں کر رہے ہیں۔ نماز مکمل ختم کرنے کے بعد آپ کی اہلیہ نے کہا آپ تو بچے کا کیا حال ہوا ہوگا، آپ خاموش رہے اور اس کنویں کے قریب گئے، ہاتھ دیا، کہا باقر ہاتھ پکڑو اور اوپر آ جاؤ، ہاتھ آپ کا وہاں تک پہنچ گیا، یہ بھی آپ کی کرامت ہے، ہاتھ پکڑ کر بیٹا باہر صحیح سلامت آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا اس پانی میں امام محمد بن باقر اس وقت تک رہے جب تک آپ نے نماز ختم نہیں کی امام زین العابدین نے، لیکن جب باہر آئے جسم تو جسم آپ کا کپڑا تک بھگا ہوا نہیں تھا۔ جب یہ کرامت دیکھی چاروں طرف سے آواز آنے لگی یقیناً علی اوسط آپ زین العابدین ہے، آپ زین العابدین ہے، آپ زین العابدین ہے۔ زین العابدین عبادت گزاروں کا سر کا تاج، لہذا اس لیے سعید بن مسیب تابعی جو میں نے بھی ذکر کیا رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی یہ کون ہے جانتے ہیں سعید بن مسیب؟ واقعہ ہرا، واقعہ ہرا کیا ہے؟ جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا اور واپس جب یہ قافلہ آیا مدینہ تک میں اور جب مکہ مدینہ کے لوگوں کو معلوم تو ان لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، تو یزید نے فوج کو بھیجا، مدینہ پاک پہ حملہ کروایا اور اس حملے میں کئی ہزار صحابہ تابعین شہید ہوئے، اور اس نے یزید نے 3 دن تک اپنی فوج کو یہ اعلان کیا کہ تم مدینہ پاک میں جو چاہے کرو، تمہیں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ 3 دن تک اس یزیدی فوج نے مدینہ پاک پر حملہ کر کے تو قتل غارت گری کی، کئی ہزار لوگوں کو شہید کیا۔ اب دوسرا جو ہے مقدس صحابہ اکرام کی مقدس بہو اور بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی، غور کرتے جائے، عزت لوٹی گئی، اور مسجد نبوی میں 3 دن تک یا 7 دن تک نماز کو ہونے نہیں دی یزیدی فوج نے، وہ یہاں تک کہ ممبر رسول پر اپنے اونٹوں کو بنے، اونٹوں نے ممبر رسول پر یعنی منگنیا اور پیشاب تک کیا۔ تو سعید بن مسیب وہ بزرگ ہے جو جب یہ واقع ہرا ہوا تھا تو یہ اپنے آپ کو دیوانہ جذب کی کیفیت بھی آپ کو آتی تھی، تو جذب کی کیفیت میں اپنے آپ کو یہ مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں رہے، یزیدی فوج نے کہا تو دیوانہ اس کو کیا کرنا ہے، لہٰذا سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ جن دنوں نے یزیدی فوج نے مدینہ پاک پر حملہ کیا تھا وہ دنوں میں میں جو مدینہ پاک میں تھا لوگوں نے مجھے نماز کا وقت کیسے معلوم ہو جاتا کہ قبر انور سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی آواز آ جاتی۔ یہ وہ بزرگ ہے سعید بن مسیب جن کی تقوی پرہیزگاری۔ سعید بن مسیب بڑے عاشق اہل بیت بھی ہے، امام زین العابدین کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ غلامی کی ہے ان کی۔
تو سعید بن مسیب کے پاس ایک بندہ مدینہ پاک میں آ کے کہنے لگا، اے سعید بن مسیب، میں نے ایک بندے کو دیکھا، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اور ان کی تعریف کرنے لگا۔ تو سعید بن مسیب نے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تعریف کر لی، کہا کیا تم نے زین العابدین کو دیکھا ہے؟ سعید بن مسیب اس آنے والے سے پوچھتے ہیں کیا تم نے علی کے بیٹے حسین کے بیٹے علی اوسط زین العابدین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ تو امام سعید بن مسیب تابعی بزرگ کہتے ہیں اگر دیکھ لیتا نا تو پھر تعریف ان کی نہیں ان کی کرتا، ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ پھر آپ کی عمر مبارک جب آپ کربلا میں اپنے والد کے ساتھ تھے، 22 سال آپ کی عمر تھی، کتنے سال؟ 22 سال۔ پھر 22 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو، چاچاؤں کو، بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک نہیں کئی کنبے کو، اپنے پورے گھرانے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ آپ بہت ہی زیادہ علیل تھے کربلا کے میدان میں۔ جب سب لوگ شہید ہو گئے، حسین پاک جا رہے تھے معرکے میں میدان کی طرف، تو آپ نے اپنے والد کو بلا کر کہا تھا کہ ابو جان ایک لکڑی دیجئے جو جس سہارے سے میں پکڑ کے کھڑا ہو سکوں۔ اتنی علیل تھے آپ، کھڑ نہیں سکتے، لکڑی دیجئے میں کھڑا سکوں، ایک تلوار دیجئے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، دیکھ پہلے میں زندہ رہتے کہ آپ جا نہیں سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں بیٹا، تم کو رہنا ہے کہ تمہاری اولاد سے ہی نسل حسینی آگے بڑھے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی کہ حسین پاک کا اگر یہ ایک لوٹا چراغ میں بجھ جاتا تو حسینی نسل منقطع ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اور اللہ نہیں چاہتا تھا، لہذا کئی وجوہات کی وجہ سے آپ جا نہیں سکے۔ اس میں آپ کے سب سے زیادہ آپ کے والد نے بھی منع کیا، آپ کی پھوپھی سیدہ زینب نے بھی منع کیا، اور آپ کی مزاج بھی بہت زیادہ علی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اور ایسی بیماری کے عالم میں آپ سوچیے کہ ایک غم نہیں ہے، ہزاروں غم ہے، اور اس غم میں اتنی تکلیفیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائیوں کو، رشتہ داروں کو شہید کے، اچھا شہادت ہوگی اب تو ختم کرو، نہیں، خیمے کو جلایا گیا کربلا کے میدان میں، جلا کر مقدس عورتیں جو حسین پاک کی مقدس بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے سروں سے دوپٹے کو کھینچا گیا۔ یہ بھی امام زین العابدین نے دیکھ کیا۔ اور پھر یہاں تک کہ سارا دن ان لاش مبارک کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، دفنانے نہیں دیا، سارا دن اسے گزارا، وہ خود کھا رہے پی رہے، ان کی بیماری کا تک لحاظ نہیں کیا، نہ ان کے مقدس خاتون کا لحاظ کیا۔ اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد پھر ستم پہ اور ستم کہ جب شمر خیمے میں آیا اور جلانے لگا، جو دوپٹے کھینچنے لگا، تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کے بیٹے زین العابدین ہے، کہ ان کو زندہ کیوں کر رکھا جائے، میں ان کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ ابلیس صاحب نے کہا رک جاؤ، یہ بیمار ہے، چھوڑ دیں ان کو۔ پھر مقدس خواتین اور کو لے کر اونٹ کی لنگی پیٹھ پر، یعنی اونٹ کی پیٹھ جو بھی لنگی ہے، یعنی اس پر کچھ کجاوا نہیں رکھا گیا، لنگی پیٹھ پر مقدس خاتون کو، اور ان کو ہاتھ پیر باندھ کر، سوچئے کیسا وقت ہوگا، دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے، دونوں پیر، بیماری کا عالم ہے، دونوں ہاتھ باندھے، دونوں پیر باندھے، سامنے اپنے والد کے جسم پاک کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے جسم پاک کو دیکھ رہے ہیں، یہ ظالم طرف جانے نہیں دے رہے ہیں، پھر بیمار ہے، پیاسے ہے، پھر اپنے آپ کے سامنے آپ نے، اس لیے آپ اتنا روئے بانے واقع کربلا کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 3 شخصیات بہت روئے، ایک سرکار سیدنا آدم علیہ السلام، اور دوسرے سرکار سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے خواب میں نبی ہے، لیکن اللہ کا خواب اتنا روئے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو چمڑا اور جو ہے نا یہ گل گیا تھا، گوشت گل گیا تھا، ہڈیوں میں سے راستہ بن گیا تھا، آنسو آپ کے بہتے تھے یحییٰ علیہ السلام کے۔ اور تیسرے امام زین العابدین، کھانے کو دیکھتے تو روتے، پانی کو دیکھتے تو روتے، اور آپ کو کربلا کو سارے واقعہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے وہ سارا کا سارا واقعہ یاد آتا، اور پانی، یہاں تک کہ مدینہ المنورہ میں جب آپ کسی کام سے بازار کو جاتے تو وہاں کے لوگ فوراً جو گوشت کی دکان والے ہوتے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، کیوں ڈالتے جانتے ہیں؟
اس لیے ڈال دیتے تھے کہ امام کی نظر اس گوشت کے پر نہ پڑے. اگر آپ پڑ جاتی تو آپ قریب جاتے دکاندار کے, پوچھتے کہ یہ جو تم نے جانور ذبح کیا ہے نا بکرا, ہاں جی حضور, کہ ان کو پانی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ کہا حضور آپ کے نانا کی سنت ہے, حکم ہے, کیسے نہیں پلاتے؟ پانی پلائے بغیر تو ذبح ہم نے نہیں کرتے جب تک ان کو جانور کو پانی نہ پلائے. تو آپ رو کے کہتے پھر ہمارے والد کا کیا قصور تھا جو ظالموں نے بغیر پانی کے ذبح کیا؟ میرے بھائی کا کیا قصور تھا جو ظالموں نے بغیر پانی کے شہید کیا؟ خود بھی روتے ہیں پھر لوگ بھی روتے. اس لیے مدینہ پاک میں جو ہے یہ دردناک منظر آپ ساری زندگی نہیں بھول پائے اور روتے رہتے. لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے آج ہم کو ایک چھوٹا موٹا غم آ جائے, تکلیف آ جائے. میں نے ایک کے بارے میں عالم دین سے سنا, معتبر عالم دین ہے, ان سے سنا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ غریبوں کا علاج بہت مفت میں بھی کرتے تھے, سرجن بھی تھے, ڈاکٹر میں سرجن تھے, مفت میں بھی علاج کرتے تھے. مسلمان کی بات کر رہا ہوں, مفت میں بھی علاج کرتے تھے, کئی لوگوں کی مدد کرتے تھے, نماز کے بھی پابند تھے, شریعت کے بھی پابند تھے. ایک لوتا ان کا ایک بیٹا تھا, ایک لوتا, اور اچانک کسی وجہ سے بیمار پڑ گیا, بیٹے کا انتقال ہو گیا, بچہ مر گیا. بچے کا انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے مدد کرنا ہی چھوڑ دیا, یعنی نماز ختم اور سرجن جو فری میں علاج کچھ نہیں کرے. لوگوں نے یہ کیوں کہا, یہ سب کر کے فائدہ کیا ہوا؟ لہٰذا میرا ایک لوتا بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا. آج ذہن نہیں ہے, ہماری بھی ایسی بنی ہوئی ہے, ذرا غور کرے آپ کہ ایک لوتا بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا. میں نے کر کس لیے رہا تھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر, اور میرے لیکن یہ اچھے کام کرنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ذہن یہ ہوتا نا کہ نماز پڑھ کے فائدہ کیا ہے, روزہ رکھ کر فائدہ کیا, عبادت کر کے فائدہ کیا. اگر کوئی پریشانی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, اور کسی طرح کا کوئی بھی دکھ آ جائے تو ہم کرے چھوڑو یار, کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کر کے, یہ ذہن ہمارا. تو لہذا یہ عام لوگوں کا ذہن ہے. امام زین العابدین نے ساری زندگی نماز کا ایک لمحہ, نماز تو چھوڑے, عبادت تو چھوڑے, اپنی زبان سے کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت تک نہیں کی. یہ اہل بیت ہے. ہمارے پاس کوئی ایک آدھ حادثہ ہو جائے تو ہم کیا کیا لگا دیتے, کیا کیا بول دیتے ہیں, اور کیا کیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جن کے سامنے سارا خاندان شہادت کے مقام پر پہنچا, وہ زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد میں بھی ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آ رہا. نہ نماز چھوٹ رہی ہے معاذ اللہ, نہ عبادت چھوٹ رہی ہے معاذ اللہ. یہ سبق لینا ہے. اس لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں عبادت کرنے والے لوگوں میں لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. امام زین العابدین کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں, اور فرماتے ہیں ایسے لوگ غلاموں کی طرح ہیں. ان کی مثال غلاموں کی طرح ہے. غلام اس لیے کام کرتا ہے کہ کہیں میرا آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور مجھے ناراض ہو کر تکلیف نہ دے. تو اللہ کے خوف کی وجہ سے عبادت کرنا یہ غلاموں کا طریقہ ہے, امام زین العابدین کہتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے عبادت اس لیے کرتے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے. فرمایا ان لوگوں کی مثال تاجروں کی جیسی ہے, تجارت کرنے والوں کی جیسی ہے, کہ وہ تجارت کاروبار وہی کرتے جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے. اور فرماتے ہیں کچھ لوگ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ایسے لوگ حقیقت میں مرد ہے, وہ بھی آزاد مردوں میں ان کا نام شامل ہو جانا چاہیے. تو ہمیں اہل بیت کی محبت کے ساتھ ان کی زندگیوں, بھائی ان کی زبان ہل جاتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اولادوں میں غوث جیسے بزرگوں کو پیدا کرے تو ان کا مقام خود غوث کے مقام پر ہے امام زین العابدین. لیکن انہوں نے جو ہے واقعہ کربلا کے بعد نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی اور نہ عبادت چھوڑی. تو آج کے دور میں ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانی اور ٹینشن میں عبادت کرنا چھوڑ دینا اور اس پر لان تان کرنا یہ حسینی طریقہ نہیں ہے.
یہ شیطانی طریقہ ہے. اگر اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہو، حالات کچھ بھی ہو، اللہ کی رضا اور اس کی عبادت میں وقت گزارنا، اس کے احکام پر چلنا، یہ سچے حسینی اور سچے حسین پاک کے غلام ہونے کی نشانی ہے. آپ کو جب کربلا شریف کے واقعے کے بعد کوفہ لے جایا گیا، بیمار ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، پھر یہاں تک کہ ظالموں نے ایک توق نما، پہلے بھی آج بھی دیکھ لکڑی کا اس دور پتھر کا توق گلے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ کی گردن ایسا نیچے ہو گئی، گردن تک نہیں، بیماری کے عالم، راستے تمام، دوا نہیں پوچھا، طبیعت نہیں پوچھی، کچھ نہیں پوچھا. اور جب یہ پہنچے وہاں کوفہ میں تو کوفہ کو سجایا گیا. ابن زیاد نے کہا سورا کوفہ سجا دو اور سارے لوگوں کو کہ باہر آؤ کہ یزید کے خلاف جو کھڑتا ہوں کا حال کیا ہوتا ہم نے بتا دیا. 14 سر نیزوں پر ہے. امام زین العابدین دیکھ رہے، سب سے آگے آپ کے والد کا سر مبارک ہے، آپ کے والد حسین پاک کا سر مبارک ہے. یہ 14 سر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے پھوپھی، آپ کے مقدس بہنیں جو ہے لوگ اونٹ کی لنگی پہ بغیر پردے بغیر چادر کے بیٹھی ہوئی ہے، لوگ لام تان کر رہے ہیں. ان میں ایک بوڑھی عورت جو ہے ساتھ میں کہتی ہے کہ مجھے پتھر دو. کہا کیوں؟ کہ میں جو سامنے حسین کا چہرہ ہے نا، بولے ہاں میں ان کو ماننا چاہتی ہوں. کیوں ماننا چاہتی ہے؟ کہا کہ میرا شوہر، میرا بھائی خارجیوں کی فوج میں تھا، ان کے والد نے میرے شوہر کو، اور میرے خارجی سے جو مولا کائنات کی جنگ ہوئی تھی اس میں ان کے والد نے میرے شوہر کو قتل کیا، میرے بھائی کو قتل کیا. تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کے بیٹوں سے بدلا لوں گی. اب یہ دیکھیں سر مبارک ہے نیزے پر، اس بوڑھی عورت نے پتھر تاپ کے مارا، آپ کے سر مبارک کو لگا، دندان مبارک ٹوٹے، خون بہنے لگا، سر مبارک زمین پر تشریف لے کر آیا. سیدہ زینب نے جب یہ منظر کو دیکھا کہ بوڑھی عورت نے اس طرح میرے بھائی کے چہرے مبارک کے ساتھ یہ کیا، تو آپ نے فوراً دعائیں ضرور کرتے کہا یا اللہ اب شہادت کے بعد ان ظالموں کا ایسا رویہ، مولا ان پر اپنا غضب نازل فرما. ابھی دعا کی الفاظ مکمل بھی نہیں ہے. وہ بوڑھی عورت جو چھت پر کھڑی تھی، چھت پر بیٹھا اور تب پر خود ہی مری، ساتھ دینے والے سب مر گئے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، لیکن صبر، شکر، عبادت نہیں چھوٹی. اتنی تکلیف ہے. نش اللہ کی بارگاہ میں شکایت آ رہی ہے. ابن زیاد کے پاس جب یہ قافلہ گیا، زین العابدین کو دیکھ کر ابن زیاد نے کہا تھا یہ کون ہے؟ کہا حسین کے منجلے بیٹے ہیں. کہا ان کو زندہ کیوں رکھا گیا؟ ان کو بھی جو ہے معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. اتنا کہنا تھا کہ فوراً سیدہ زینب ایک ڈھال کی طرح آگے بڑھی اور آ کر کہا اگر زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، اور پہلے مجھے ختم کرو، اس کے بعد میرے بھائی کے بچے کے پاس آنا. یہ کہنا تھا. وہ ابن زیاد تھوڑی دیر دونوں کو دیکھا، اس کے خاموش بیٹھ گیا اور کہا کہ ان کو جامع مسجد کے کمرے میں بند کر دیا جائے. 1 مہینے کے اوپر کوفہ میں بند کر دیا گیا. مسجد میں لوگ آتے، آپ کے قافلے کو دیکھتے، اور یہ ابن زیاد کہتے دیکھو یزید کے خلاف جو جائے گا اس کا حال یہ ہوگا. پھر 1 مہینے کے بعد پھر یہ قافلے کو ملک شام بھیجا گیا، دمشق بھیجا گیا. یزید نے سارے ماحول کو جما لیا، سارا دمشق سجایا. اور جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا، وہی ہاتھ باندھے ہوئے، زنجیر باندھے ہوئے، بیماری کا حالہ ہے، کوئی دوا نہیں، کوئی چیز نہیں. لہذا یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد یزید نے برہان سے دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زین العابدین ہے، علی کے منجلے، حسین کے سیکنڈ یعنی منجلے بیٹے ہیں. تو یزید ان کو دیکھتا رہا اور پھر یزید نے بھی چاہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. وہاں پر بھی امام زین العابدین کی پھوپھی یعنی امام حسین کی سگی بہن آگے بڑھے اور وہاں دربار میں یزید کو لگ کر خبردار کوئی اگر میرے بھائی کے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. لہذا یہاں پر یزید خاموش ہو گیا. ملک شام کے یزیدی فوج میں ایک فوجی کچھ کام سے گیا تھا، وہ یزید کے کام پر وہ جیت کر آیا. وہ خوشی خوشی آ کر گیا یزید میں نے تیرا کام کر دیا ہے اور میں فلاں کام ہو گیا ہے، میں بہت خوش ہوں. یزید بھی خوش ہوا. تو یزید نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا جو مانگا ملے گا. کہا اس نے سمجھا کہ یہ قیدیہ ہے. تو بیوی سیدہ فاطمہ صغرا جو حسین پاک کی مقدس بیٹی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے وہ فوج کے آدمی نے کہا یزید اس کو میرا کنیز بنا دے.
یعنی میں اس کو اپنا کنیز بنانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حسین پاک کی مقدس بیٹی کی طرف اشارہ کیا کیونکہ چادریں کھینچ لی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن و جمال گھرانے کو عطا فرمایا ہے, لہذا وہ شامی فوجی نے کہا یزید کو دینا چاہتا ہے تو یہ لڑکی کو مجھے کنیزی میں دے دے. اتنا کہنا تھا. سیدہ زینب نے کہا خبردار یزید, اگر تو نے یہ حرکت کی تو یا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ہمارے نانا کا, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے نا, کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, غیر ہو جا, اس کے بعد جو چاہے کر. لہذا خبردار, تم نے اہل بیت کے گھرانے کو قتل کیا, شہید کیا, اور آپ ان کے بچوں کی طرف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, نظر اٹھا رہے ہیں. لہذا اگر یہاں آواز اٹھی تو اچھی بات نہیں ہوگی. یزید اگر کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, اس کے بعد جو چاہے کر. وہ شام کا جو فوجی تھا, یزید کا جو فوجی, اس کو پتا نہیں تھا کہ اہل بیت ہے. جب تقریر سنی تھی سیدہ زینب کی, کہا کیا آپ حسین پاک کی بہن ہو؟ یہ حسین پاک کی بیٹی ہے, یہ حسین پاک کے بیٹے ہیں, یہ اہل بیت ہے, یہ وہ حسین ہے جن کے سرکار, ہم نے سنا تھا کہ سرکار ان کے لبوں کو چوما کرتے تھے. لہذا اس کے دل جسم کانپ گیا اور تھرا گیا, قدموں میں سیدہ زینب گر کر گیا. کہا بھائی معاف کر دو, مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اہل بیت ہے, میری اس غلطی کو معاف کر دے. اور یزید کو دیکھ کر کہا یزید تجھ پر لعنت ہو, تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے ان کو تو نے شہید کر دیا. جب بڑے دربار میں اس فوجی نے کہا تجھ پر لعنت ہو, تو نے یہ کیا کام کر دیا, اور میری زبان سے یہ نکلا بھی کیسے, کس طرح کے الفاظ میرے پاس نکل گئے. لہذا یزید نے جب دیکھا یہ لعن تان کر رہا ہے, اس کو اسی وقت قتل کر دیا گیا, اسی وقت اس کو قتل کر دیا گیا. اور پھر جو ہے یزید نے جب کچھ بات دربار میں بڑھی, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, بعد میں یہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ آئے, انہوں نے یزید کے کان میں کہا یزید لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اہل بیت ہے, اب تو تیری سیٹ خطرے میں آ گئی. اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی باغی ہے معاذ اللہ, حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہیں, ایسا سمجھ رہے تھے. لیکن اب لوگوں کو دھیرے دھیرے پتا چلا کہ یہ اہل بیت ہے. اگر تو نے ان کو فوراً انعام و اکرام اور عزت کے ساتھ ان کے مقام تک نہیں لوٹایا تو تیری سیٹ خطرے میں ہے, تو چلا جائے گا, تباہ اور برباد ہو جائے گا. وہاں سے پھر یزید نے اپنی چال بدلی, رونے لگا, یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں, یہ کس طرح کی حرکتیں ہو گئے ہیں, زنجیر کھولی جائے, ماؤں بہنوں کو چادر لپٹا جائے. یزید نے اپنے اشارے سے کہا تم لوگ رونے کی ایکٹنگ کرو, اپنے گھر والوں کو وہ روک رہے ہیں, پٹک رہے ہیں. یعنی اب یہاں پر وہاں بھی کہتے دیکھو یزید کو تو احساس ہو گیا تھا. کہا نہیں, اگر احساس ہوتا نہ اس نے ابن زیاد کو سزا دی, نہ ابن سعد کو سزا دی, جتنے یزیدی فوج تھے ان کو تو انعامات دیتا رہا, بلکہ صرف اور صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے کہ سیاسی ماحول ایسا ہو گیا تھا, لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ نبی کے گھر والے ہیں, بچانے کے لیے اس لیے سرحد کر رہے تھے. لہذا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو یزید نے پاس بلا کر کہا کیا حکم ہے, آپ بتائیں کیا حکم کیا ہے. میں ہمارے سروں, ہمارے جو مقدس سر ہے ان کو دے دے, میں سیدھا جو ہے مدینہ پاک, پہلے کربلا جاؤں گا, وہاں سے مدینہ پاک جاؤں گا. تو کہا جمعہ کا ہے, کل آپ خطبہ دے دیجئے, جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیں گے. یزید نے کوفہ کی جامع مسجد میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ بھائی میں تو اہل بیت سے محبت کرتا ہوں, معاذ اللہ جھوٹی محبت کر رہا ہوں. لہذا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے منبر پر کھڑے پر خطبہ دیا, وہی آیت پھر جو میں نے پڑھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت پڑھ کر آپ نے کہا لوگوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے نواسے کو اس طرح سے شہید کیا گیا, پیاسا رکھا گیا, بھائیوں کو, بھتیجوں کو, بھائیوں کو. جب یہ تقریر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے تو لوگوں میں احترام مچ گیا, مسجد میں آوازیں اتنے بلند ہو گئے کہ ہے یزید نے یہ کیا کر دیا. یزید نے جب دیکھا کہ ماحول بڑا گرم ہو گیا ہے, فوراً مؤذن کو اشارہ کرتا کہ اذان دے دو, جماعت کھڑا کر دو. اذان دے دی گئی, اور اذان میں جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام زین العابدین نے کہا ہاں یہ میرے ہی نانا ہے جس کی تم گواہی دے رہے ہو, آدمی کے خاندان کو تم نے ایسے رسوا کیا ہے. لہذا امام زین العابدین, سارے حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں, امام زین العابدین کو پڑھنا ہے تو یہ سارے واقعے سمجھنا پڑے گا. لہذا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہاں سے اپنے نعمان بن بشیر کی صدارت میں یزید نے کیا کیا, وہاں سے ان کو بھیجا. یہ پہلے یہ قافلہ کربلا واپس آیا. جب کربلا واپس 2-3 مہینے کے بعد واپس کربلا آئے,
اور کربلا میں دیکھا تو 3 خبریں تھی جن میں سارے مرحومین کو دفن کر دیا گیا تھا. بنو سعد ایک کربلا کے قریب میں ایک گاؤں تھا بنو سعد, وہاں کے لوگ آئے اور آ کر جو ہے 3 خبروں میں دفن کر دیا گیا تھا. پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قبر کھودا جائے, تو دیکھا تو صحیح کون کس کی لاش مبارک کو انہوں نے کہاں رکھا ہے. کھودا گیا تو شہادت کے یعنی شہیدوں کی قبروں سے خوشبو کی لپٹیاں, یعنی تدفین ہونے کے 2-3 مہینے کے بعد بھی جو ہے لپٹیں آ رہی ہے, جسم سے جسم کفن تک میلا نہیں ہوا, خوشبو کی لپٹیں مہک رہی تھی. پھر آپ نے اپنے والد کے چہرے مبارک جسم مبارک کو پہچان کر, کیونکہ آپ کے والد کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, ظالموں نے اس انگلی کو کاٹ دیا تھا اس انگوٹھی کے خاطر, لہذا آپ ایک روایت ہے اسی وقت آپ نے وہ سر مبارک کو آپ کی قبر مبارک پر رکھ دیا. ایک روایت ایسی ہے, ایک روایت میں کہ وہ ملک شام میں یزید نے وہ سر مبارک کو نہیں دیا, بعد میں وہ سر مبارک مصر میں تدفین ہوا. امام حسین کے سر مبارک کی بات کر رہا ہوں. اور ایک روایت ایسی ہے کہ پھر امام زین العابدین اس کو مدینہ پاک میں لے گئے اور جنت البقیع میں اپنے بھائی امام حسن کے جو ہے اپنے چاچا امام حسن پاک کے قدموں میں تدفین کیا ہے. 3 روایت میں آپ کے سر مبارک کے متعلق امام حسین کے. پھر وہاں پر تدفین کچھ وقت گزار کر یہ قافلہ پھر مدینہ المنورہ واپس آیا, اور جب یہ واپس آیا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے تمام اتنا آداب, اتنی محبت, اتنی عزت کرے کہ اہل بیت کی دعاؤں سے نوازا ہے. آخر کار یہ قافلہ واپس آیا مدینہ المنورہ میں. امام زین العابدین کی نانا کے روزے پر حاضری, اپنی ماں کے روزے پر حاضری, یعنی بی فاطمہ کے روزے پر, دادی کے روزے پر حاضری, روئے خوب روئے, گھرانہ پورا مدینہ پاک میں کوہرام مچ گیا. امام زین العابدین کو لوگوں یعنی آبادی میں رہنا آپ کا دل نہیں تھا, آپ فوراً جو ہے وہاں سے آپ آگے نکلے گئے اور نکل کر جو ہے ایک آبادی کے باہر ایک جو ہے کمرے میں آپ عبادت میں زیادہ وقت گزارے اور زیادہ پڑھنے پڑھانے آپ نے تصوف کی طرف ایسا رجحان بنایا, پڑھانے میں اور لوگوں کے اخلاق سنوارنے میں کہ بڑے بڑے تابعین اور صحابہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں اتنے واقعات کے بعد ایک میت ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب جو ہے عبادت کرنا چھوڑ دیے. ایسی عبادت کبھی نہ کریں کہ بھائی کام ہوا تو عبادت, نہیں تو چھوڑو نماز پڑھ کے فائدہ کیا, داڑھی رکھ کر فائدہ کیا, عبادت کریں نہیں. یہ اچھے لوگوں کی بجا نہیں, اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے عبادت اور اس کے احکام پر چلنا مت چھوڑیے. حالات کچھ بھی رہے آپ یہ اہل بیت کا گھرانہ میں سکھاتا اور سمجھاتا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میں یہ کربلا کے واقعے کے بعد عبادت میں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو پڑھانے میں وقت گزارا ہے. بڑے بڑے صحابہ تابعین نے آپ سے علم دین حاصل کیا ہے, فقہ حاصل کیا ہے, سماج حاصل کیا ہے, تصوف حاصل کیا ہے, یہاں تک کہ آپ مشہور ہو گئے مکہ اور مدینہ پاک میں زین العابدین سید السجاد, یعنی وہ جو زیادہ سجدے کرنے والا, غم ہو خوشی ہو ہر وقت آپ زیادہ تر امام زین العابدین سجدے میں رہا کرتے تھے. کوئی بھی سنا واقعہ سجدہ کر لیتے تھے. اور پھر رونے کا واقعہ میں نے ابتدا میں آپ کو سنا. اب بات دراصل یہ آئی کہ اس وقت محمد بن حنفیہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد بن حنفیہ جانتے ہیں نا, یہ مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ. جامع ترمذی میں ان سے ایک حدیث روایت ہے اور یہ بہت بڑے بزرگ تابعی محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے. مولا علی نے فرمایا تھا ان بیٹے کے اگر میرا جوہر دیکھنا ہے تو میرے بیٹے محمد بن حنفیہ کو دیکھو, یعنی میرا جوہر دیکھنا ہے. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ زین العابدین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے علی اوسط, آپ کا نام علی اوسط ہے نا, لقب زین العابدین ہے لیکن لقب آپ کا جز ہو گیا ہے, بن گیا ہے. لہذا آ کر کہنے لگے کہ محمد بن حنفیہ کہ اے زین العابدین میں امامت کا حقدار ہوں, لہذا جو آپ نانا محترم کے تبرکات مولا علی سے آپ تک آئے ہیں وہ تبرکات آپ مجھے دے دیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وہ تبرکات جو میرے نانا کے اور پھر مولا علی اور حسن حسین پاک کے ذریعے میرے پاس آئے ہیں, یہ تبرکات حق میرا ہے کہ امامت میرے حق میں ہے. امام زین العابدین نے فرمایا یہ تبرکات. تو دونوں میں جب بات ہوئی تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اس کا کوئی فیصلہ لے.
تو آپ نے کہا کہ کون فیصلہ کر سکتا ہے کون امام ہے؟ تو آپ زین العابدین نے کہا چلو مکہ چلو، حجر اسود فیصلہ کرے گا، اور جنتی پتھر کا وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ کہ چلیے تو صحیح، آپ دیکھیں جو دونوں مکہ المکرمہ میں آئے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے، حضرت زین العابدین نے فرمایا پہلے آپ کچھ بولیے، تو لہٰذا محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ اے حضرت اسود آپ بتائیے امامت کا حق کس کے پاس ہے، تبرکات کون رکھے، آپ جواب دیجئے، کوئی جنبش کوئی حرکت نہیں ہوئی ہے۔ زین العابدین نے فرمایا آپ ہٹے، وہ پیچھے ہٹے، امام زین العابدین آگے بڑھے، اور جب مخاطب ہو کر کہا اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر مخاطب ہو کر جب بیان کیا، راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں ایک زلزلے کی طرح ہلچل پیدا ہوئی، اور جو پورا کعبہ شریف ایسا ہلنے لگا جیسا زلزلہ آ گیا ہو، اور اس حجر اسود سے آواز آنے لگی کہ اے لوگوں امامت کا حق زین العابدین کا ہے، زین العابدین کا ہے، زین العابدین کا ہے۔ لہذا یہ آپ کو یہ روحانیت اور غوثیت کبریٰ کا وہ مقام، غوثیت کبریٰ صغریٰ نہیں کبریٰ کا وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کے دور میں ملک جو ہے ہشام بن عبد الملک کچھ تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، کیونکہ اگر آپ تاریخ کو دیکھا جائے کہ آپ کربلا کے واقعے کے بعد سیدہ زینب نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے چند کرسی کے لیے ہمارے خاندان کو شہید کیا ہے، نہ یہ تمہاری کرسی زیادہ دن باقی رہیں گی، نہ یہ تمہاری حکومت زیادہ دن باقی رہے گی۔ یزید 2 سال کے اندر قتل کر دیا گیا، اور جو ہے اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا، یزید کا بیٹا، اس کا نام معاویہ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا، بیٹے چند دن بیٹھ کر کہا نہیں، اس کرسی کے لیے اہل بیت کا خون کو شامل کیا گیا ہے، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، وہ عبادت گزار سکتا، اس نے کرسی کو لات مار کر چلا گیا، کہا کہ میں اس کا۔ مروان بن حکم ظالم بیٹھا، اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھا، اس کا پوتا بیٹھا، بیٹا مروان بن حکم بھی زیادہ دن جی نہیں سکا، مر گیا، اس کے بعد بیٹا بیٹھا، وہ بھی زیادہ دن کر نہیں سکا، وہ بیٹھ گیا، اس کے بعد اس کا پوتا بیٹھا، وہ پوتے کا دور ہے، اس دور میں یہ حاکم بنا ہوا ہے، بڑا بنا ہوا ہے، اور حج کے لیے آیا ہوا۔ جب یہ ہشام بن عبد الملک حج کے لیے آیا ہوا تھا نا، تو اس طرح چلنے پھرنے میں اس کا جسم موٹا تھا، انہیں بڑی کوشش کی حجر اسود کو چومنے کی، تو وہ چومنے کے لیے جاتا، لیکن پبلک یہ نہیں دیکھ رہی کہ وقت کا خلیفہ ہے ہوا ہے، وقت کا بادشاہ ہے ہوا ہے، نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی شہرت نہیں، لہٰذا یہ بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی پبلک کے بیچ میں جا نہیں سکا، بھاپنے لگا۔ ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ میرے لیے کرسی رکھی جائے، وہ کرسی پہ آ کر زمزم جا رہا تھا، کنویں کے پاس کرسی پہ بیٹھ گیا، تھوڑا ہانپ رہا تھا، کرسی پہ بیٹھ گیا، کتنی پبلک کہ مجھے پہچانتی بھی نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن مجھے ہاتھ لگانے نہیں دے رہی ہے۔ اچانک دیکھتا کیا ہے کہ امام زین العابدین آ گئے، اور امام زین العابدین آ گئے تو لوگ جو کعبے کا طواف کر رہے تھے وہ رک گئے، اور راستہ ایسے بنایا، امام زین العابدین جا کر حجر اسود کو چومے جیسا ایک سمندر میں راستہ بنتا ہے، ایسا لوگ ٹھہر گئے، امام زین العابدین گئے اور حجر اسود کو چوما۔ جب یہ منظر کو ہشام بن عبد الملک کے ساتھ والوں نے دیکھا، کہا ہشام تیرے لیے تو راستہ نہیں بنا، تیرے لیے تو اتنا عطف نہیں ہوا، یہ کون ہے جو آنے پر لوگ رک بھی جاتے ہیں، راستہ بھی دے دیتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے اس حجر اسود کو چومتا ہے، یہ کون ہے؟ ہشام بن عبد الملک جل بھن کر گیا، یعنی جانتا تھا پہچانتا کہ حسین کے بیٹے ہیں، لیکن کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ارزق نامی ایک جو شاعر تھے جو طائف کے رہنے والے تھے، بڑو یہ فوج میں بھی تھے، انہوں نے کہا کیا، انہوں نے اسی وقت کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں 17 سے یعنی 70 اشعار پڑھے منقبت کے۔ وہ اشعار اتنے مشہور ہوئے، مکہ شریف اور مدینہ شریف بڑے تو بڑے نوجوان بھی وہ اشعار پڑھتے تھے،
وہ گلی گلی میں وہ اشعار پڑھے جانے لگے. قصیدہ منقبت امام زین العابدین, ان ایک شعر مجھے ترجمہ اس کا یاد ہے جو اس شاعر نے امام زین العابدین کی شان میں پڑھا تھا, اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے کہ اس شاعر نے کہا تھا کہ اے شام بن عبد الملک, ان کو نہیں پہچانتا, تیرے نے پہچاننے سے کیا ہے, سن ارے یہ وہ ہے جن کو کعبہ بھی پہچانتا ہے, حجر اسود بھی پہچانتا ہے, مکے کے وادیاں پہاڑ تک پہچانتے ہیں. یہ وہ ہے جن کو یہ سب پہچانتے ہیں. لہذا یہ اشعار سن کر ہشام بن عبد الملک نے اس کو کہا کہ اس سے ہمارے خلاف بلا ہے, اس کو قید میں ڈال دیا جائے. اور جب قید میں ڈال دیا گیا تو قید میں ڈالنا تھا, اتنا یہ بات امام زین العابدین تک پہنچ گئی کہ آپ کی شان میں منقبت لکھے گئے تو اس کو قید میں ڈالا گیا. تو آپ نے فوراً اس شاعر کے لیے کچھ پیسے 17,000 درہم بھیجائے اور کہا کہ یہ اہل بیت کی طرف سے لے لو, اور کہنا اگر وہ منع بھی کرے تو اہل بیت نے دیا ہے تو قبول کرنا چاہیے, لے لو. رہا تمہاری آخرت کی بات, ہم اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں گے. لہذا جب وہ پیسے بھیجے, اس شاعر نے کہا حضور سے کہنا یہ پیسے کے لیے ان کی شان میں نے بیان نہیں کی, اللہ کی رضا اور آخرت سدھارنے کے لیے بیان کیا ہے. لہذا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بھی قصے بڑے مشہور ہیں. آپ محمد بن زید جانتے ہیں, حضرت محمد بن اسامہ بن زید, اسامہ جانتے ہیں نا, میں حدیث سے سناتا ہوں. حضرت اسامہ جن کو سرکار اپنے ساتھ سواری میں بٹھایا کرتے تھے, یہ زید کے بیٹے تھے جو ماں باپ کے کہنے پر بھی نہیں گئے حضور کو چھوڑ کر. زید کے بیٹے اسامہ, اسامہ کے بیٹے محمد. یہ محمد جو تھے بڑے بیمار ہو گئے, امام زین العابدین کی عیادت کے لیے گئے, دیکھا کہ آپ بہت رو رہے. آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہا حضور روتا اس لیے ہوں کہ میرے اوپر قرض ہو گیا ہے. کہا کتنا قرضہ ہو گیا ہے؟ کہا 15,000 دینار میرے اوپر قرضہ ہے, اور یہ بیماری سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بچ نہیں پاؤں گا. تو امام زین العابدین نے فوراً فرمایا یہ قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری میری ہے. آپ پانی پیتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بہت روا کرتے ہیں, میں نے بھی سنا ہے آپ کو, یہاں تک کہ آپ جو ہے 500 یا 50 کے گھر کے قریب روایت میں آتا ہے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ اپنے ذمہ کرم پر ان گھروں کی ذمہ داری لے لیے تھے. یعنی غیب سے, یعنی آج ہم تھوڑی بہت نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار پتہ چلنا, اگر کوئی کہہ رہے میں چھپا کر دیتا ہوں, کسی کی مدد کر دیا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے, کرنا بھی چاہیے. حدیث میں آتا ہے جو غیب یعنی اللہ کی رضا صرف اللہ جانتا, وہ جانتا اور کوئی نہیں جانتا, کسی کی مدد کر رہا ایسے انداز چھپ کر, تو اس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس کے لیے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ حدیث میں فرشتے کہتے ہیں کہ پتھر کو تو نے سخت بنایا ہوگا. اللہ نے فرمایا نہیں, پتھر سے سخت ہم نے ہوا, یہ آگ سے بڑا طاقتور ہم نے ہوا کو بنایا ہے, ہوا سے طاقتور پانی کو بنایا, ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہم نے پہاڑ کو بنایا ہے, پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہم نے لوہے کو بنایا ہے, لوہے سے زیادہ طاقتور ہم نے آگ کو بنایا ہے. اور آخر حضور کوئی طاقتور چیز بھی تو نے بنائی ہے, کہ وہ طاقتور چیز ہے جو ایک ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دو تو دوسرے ہاتھ کو ہی پتہ نہ چلے, اس کا ثواب یاد ہے طرح. لہذا امام زین العابدین, آج ہم دیکھیں اگر کسی کو ہم مدد بھی کر دیتے ہیں نا تو ہمارے دل میں آتا کہ ہمیشہ ہم کو دیکھ کر سلام کرتا رہتا. اگر کسی نے وہ سلام نہیں کرا تو دیکھا کیا تھا اس کے پاس ایک ٹائم پہ, میں مدد کرا, ہمارے کو دیکھ کر انجان مار کر جا رہا, میں ہی مدد کرا اس کی, یہ کہنا کیا تھا. کوئی ہم کو سلام ہے, ہم کسی اگر کوئی کھلا دے پلا دے تو ہم چاہتے کہ وہ زندگی بھر ہمارا احسان مانتا رہے, لیکن یہ اہل بیت ہے. آپ 50 گھروں کی مدینہ منورہ میں کفالت کرتے تھے, ان 50 گھر والوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کفالت, یہ ذمہ داری امام زین العابدین لیتے ہیں, کیونکہ رات کے وقت آپ جو ہے ان کے گھروں کے باہر راشن رکھ کر خود اپنے پیٹ پر, نہ غلاموں کو ساتھ لے جاتے نہ بیٹوں کو, خود اپنی پیٹ مبارک پر جو ہے سودا لے جاتے, اور ان حقدار غریب یتیم لوگوں کے گھروں کے باہر سودا راشن رکھ دے کر آتے. دروازہ کھلتا تو وہ حیران
ہوتے، کس نے رکھا پتہ نہیں. یہ کب تک چلتا رہا؟ جب تک آپ اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، جب تک کسی کو پتہ نہیں چلا. جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے، ایک شخص آ کر آپ کی شان میں بے ادبیاں کرنے لگا. امام محمد بن باقر نے کہا خاموش ہو جا، جو ساری زندگی تیرے گھر کے باہر جو کھانا آتا تھا نا، وہ میرے امام میرے والد زین العابدین تیرے گھر رکھا کرتے تھے. جو آپ کو گالیاں دیتا تھا معاذ اللہ، اس کے گھر کو بھی آپ خیال کرتے تھے. سیدوں کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ تمہارا گھرانہ کیا ہے، اہل رسول کیا ہے. گالیاں دینے والوں کو بھی دعا دیتے تھے. گستاخی الگ بات ہے، دشمنی الگ بات ہے. لہذا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، کیونکہ آپ کو جب آپ کے چرچے زیادہ ہونے لگے تو زہر دے کر آپ کو بھی شہید کیا گیا. کیونکہ ذکر کا وقت ہو گیا ہے، مختصر سوانح حیات میں نے آپ کے سامنے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائے ہیں. 95 سال یعنی 92 یا 95 ایئر آپ کی عمر مبارک تھی، اور آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی. اور جنت البقیع میں حسن پاک رضی اللہ اپنے چاچا کے پہلو میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے. اور آپ جب انتقال فرمایا، دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے 9 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. آپ ہم سنی ہیں، ہم ہر اہل بیت کے بچوں کی عزت کرتے ہیں. حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد بن باقر ہیں. امام محمد بن باقر کی نکاح جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسی سے آپ نے کیا تھا. اور جو ہے امام محمد بن باقر کے جو نکاح امام زین العابدین نے اپنے جو ہے صدیق اکبر کے نواسی سے کیا، جن کا نام فروا تھا یا فردا، اور انہی کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ اہل بیت اور صحابہ کے خاندان میں رشتہ داریاں تھیں. یہاں تک کہ امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. آپ جلال میں آ گئے، امام زین العابدین جلال میں آ گئے. جلال میں آ کر کہا واللہ صدیق، ابو بکر صدیق، اللہ کی قسم. امام زین العابدین کہنے لگے آنے والے سے، وہ جو ہے خارجی قسم کا تھا، صحابہ سے چڑھنے، رافضی قسم کا تھا، شیعہ قسم کا تھا، صحابہ سے چڑھنے والا تھا. حضرت زین العابدین کے پاس آ کر کہنے لگا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. جلال میں آئے، فرمایا واللہ صدیق، واللہ صدیق، واللہ صدیق، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے. اور فرمایا کہ تو میری محبت کا، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جا پہلے ابو بکر عمر سے محبت کرنا، بعد میں ہمارے پاس آنا. صحابہ اور اہل بیت میں اتنی محبت. کسی نے امام زین العابدین سے کہا کہ ابو بکر عمر کا مقام کیا تھا حضور کی بارگاہ میں؟ آپ نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے اب جو یہ مقام ہے، یعنی آج بھی یہ دونوں جو حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، یہی مقام کی زندگی میں بھی تھا. تو لہٰذا کبھی رشتہ داریاں ان کے آپس میں ہوئی ہے. اہل بیت میں کوئی جو ہے ایسا نہیں تھا جو آج بتایا جا رہا کہ ابو بکر نے یہ کر دیا، فاروق اعظم یہ کر دیا. حضور کے مقدس بیویاں جو ہے ناراض تھی، حسنین کریمین ناراض تھے. امام حسن کی عادت تھی، امام حسن پاک کی، جب بھی وہ نماز پڑھتے نا، پہلے آپ اپنے نانیوں کو سلام کرتے تھے گھر جا کر، اور ان کی نانیوں کو کچھ نہ کچھ انعام دے کر بھیجتے تھے. پھر وہ اپنے گھر آتے تھے، فجر پڑھتے تھے نا، فجر کے بعد اشراق تک رہتے ہیں. حسن پاک اشراق پڑھ کر باہر نکل کے، کیونکہ مسجد کو لکڑی حجرے تھے جہاں پر حضور کے مقدس بیویاں تھے، ہر نانی کو جا کر سلام کرتے تھے. کیونکہ آپ کی والدہ تو پردہ فرما چکی تھی، لہذا نانی کو سلام، کیونکہ نانی ماں کے مقام رکھتے، سلام کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت میں اور حضور کی مقدس بیویوں میں کیسی محبت تھی. یہ بھی تو اہل بیت ہے. جو کچھ شک میں نہ جائے، اہل بیت کی محبت صحابہ کے ساتھ، صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. امام زین العابدین کے ایک بیٹے امام زید شہید بھی ہے. امام زید شہید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو 122 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. لہذا آپ کے میں سے کرامات میں چھوڑا ہوں، بس مختصر سے میں نے آپ کے تقوی، علم، پرہیزگاری، واقعات کے کربلا کے ساتھ کیا کیا ہوا اور اس طرح کے واقعات میں نے آپ کے سامنے سنا ہے. یہ ایسے نام ہیں، اس ناموں کو لے کر جو دعائیں مانگتا ہے اللہ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے.
اور ان کے مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. لہذا ان ناموں کو وظیفے کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں. یا مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے امام حسن، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد بن باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام نقی رضا، ان کے بیٹے امام تقی رضا، اور ان کے بیٹے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ 11 نام آپ وظیفے کے طور پڑھے. کہ جادو، امام احمد رضا نے اپنی کتاب جامع الاحادیث میں لکھا جادو بھی اگر جسم پر ہو یہ نام پڑھ کر وہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ نام پڑھ کر کسی پاگل پر پڑھتا کر جس کی وجہ سے شیطان اور جادو کو پاگل چالے کر رہا ہے، پڑھ کے پھوکے 11 نام، وہ نام کی برکت سے اس کا وہ جن بھاگ جاتا ہے. اور یہ نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے. بزرگان ناموں کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں. یہ ایسے مقدس نام ہے جن میں سے ایک کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ اور اہل بیت کی ہمیں محبت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.